بڑی پیاری حدیث ہے، اور آئی تھنک یہ اگر ہم سمجھیں اس کو تو بڑے ہمارے مشکلات آسان ہو جائیں، اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک شوق پیدا ہو جائے گا عمل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق کے اوپر راضی رہنا سیکھیں۔ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ آپ کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جب رزق تھوڑا دیا تو یہ شکایتیں کرتا رہتا ہے، ساڑھے تے بل ہی نہیں پورے ہوندے، بچیاں دی فیساں کتھوں دواں گے، پتہ نہیں ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑا نہیں ہے، بیماریاں تھی، دوائی نہیں ہے، رونا دھونا۔ اب کیا ہے، رزق تو ویسے ہی تھوڑا ہے، رونے دھونے سے حالات بھی تبدیل نہیں ہونے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو اللہ کے دیے پہ راضی رہنے کی وجہ سے تمہارے اوپر اجر آنا تھا، وہ اجر بھی ہاتھ سے گیا۔ اور اگر تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی رہتے تو تم تھوڑا بھی عمل کر لیتے نا، تو اللہ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، آئیڈیل حالات میں اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل حالات میں اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی سچویشن کے حساب سے اس کا اجر جو ہے وہ اس کو عطا کرے گا۔ ایک شخص شدید گرمی کی حالت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر باہر چل رہا ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مسجد فلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے۔ ہمارے چونکہ یہاں مڈل ایسٹ کے اندر اگر جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ الحمدللہ ایک بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ مساجد جو ہے وہ فلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں سخت گرمی میں ایک مسجد میں جا کے جو ہے وہ قیام اللیل پڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ آرام سے سکون والے ماحول میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کرنا آسان ہے کیونکہ حالات بہت اچھے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو شدید گرمی کی حالت میں ایک ایسی مسجد میں جا کے تراویح پڑھتا ہے جہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے اور پنکھا بھی نہیں چل رہا، اور موم بتیاں لگا کے لوگ جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ مشکل کام ہے، دونوں کمپیریزن اگر کیا جائے تو کیا ہے، مشکل ہے۔ تو جب عمل مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن جب آئیڈیل سچویشن ہے تو وہاں پہ پھر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہ تمہیں حالات اتنے اچھے دیے گئے تھے، تمہیں اپنے اعمال بھی اسی حساب سے رکھنے تھے۔ اسی طریقے سے مال تھوڑا ہے تو مشکلات ہیں زندگی میں، یہ اطاعت پوری نہیں کرتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ویسے ہی اعمال جو ہیں وہ تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس مال کم ہے اس نے حج نہیں ادا کرنا، ضرورت فرض ہی نہیں ہے تو حج کہاں سے کرے گا؟ اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، پیسہ ہی اتنا نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو کچھ اعمال تو ویسے ہی اس کے مائنس ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے اوپر سوال اٹھے گا نا کہ جن کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا تھا اور وہ بیٹھے میں ابھی تک 15-20 سال سے کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے، لیکن 15-20 سال گزر گئے، حج نہیں کر رہے۔ ابھی جاتا ہوں، نیکسٹ ایئر کروں گا، ابھی یہ بچے کا مسئلہ ہے، ابھی بزنس کا مسئلہ ہے، یہ والی میٹنگز بڑی کرٹیکل ہیں، اس سال میں ہماری فلاں فورن کنٹری کے اندر ایک میٹنگ آ رہی ہے، ایک کانفرنس آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ایکسکیوز کے بعد ایکسکیوز۔ 15 سال گزر گئے، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جب اتنا مال دیا گیا تھا تو تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ زکوٰۃ جو ہے، ہاں ابھی کیلکولیٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اندازے سے دے دی۔ اندازے سے کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے بھائی؟ زکوٰۃ تو آپ کو بہت اسپیسیفک کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے۔ بس دیکھو یار، اندازے سے دیکھ لو، کتنے لوگ ایسے بس اندازہ لگا لو نا، پچھلے سال جتنی تھی اسی میں 10% ایڈ کر کے اور دے دو۔ انکم ایڈ ہوئی ہے، ڈبل ہوئی ہے انکم، لیکن زکوٰۃ اندازے سے دے رہا ہے، 10% ایڈ کر کے ویسے ہی دے دو۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا ہے، اس کے اوپر اب اعمال زیادہ ہے، اس ظاہر پیسہ زیادہ تو اعمال بھی زیادہ کرنے ہوں گے، اور غریب جس کے پاس نہیں ہے اس کو ویسے ہی اعمال تھوڑے کرنے ہیں، تو اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔